نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. آگے إنك لعلى خلق عظيم. اسی پر تھوڑا سا کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. کسی نے خوب کہا ہے لہذا الشہر فی اسلام فضل ربیع فی ربیعی فی ربیع. اس مہینے کو بھی اسلام میں ایک شرف حاصل ہے، بہار در بہار بہار، جیسے رمضان شریف کو شرف حاصل ہو پاک شریف کے نزول سے، اسی طرح اس مہینے کو شرف حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اس مہینے کے لیے خاص طور سے حضرت حکیم الامت مہاتانوی نے نشر الطیب لکھی ہے، جو نہایت مشہور کتاب ہے. برکہ حضرت کا فرمان ارشاد ہے کہ اس کتاب کو کم سے کم ربیع الاول میں سنائی جائے. حضرت تھانوی اور اس کی خصوصیت بھی ایک لکھی ہے. جس وقت تصنیف فرما رہے تھے اس وقت تعاون کا دور تھا، وبا پھیلی ہوئی تھی تعاون کی. فرماتے تھے جس دن میں نہیں لکھتا تھا تعاون کے حادثات زیادہ پیش آتے تھے. یہ حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بہت برکات ہے. اللہ تعالیٰ اس ذکر سے ہم سب لوگوں کو مستفید بنا چاہیے. یہ کتاب بھی کمالات نبوت نام ہے، مگر در حقیقت منصب امامت ایک کتاب ہے. حضرت مولانا شہید کی حضرت اس کتاب کو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد علی کو تحفے کے طور پر دیا تھا. بہت اہم کتاب ہے. اس کا کچھ ترجمہ حضرت کسی نے کیا ہوگا، حضرت شاہ محمد احمد صاحب نے بھی کچھ اس کا کیا تھا. پھر ہم سے بھی کہا کہ کچھ کرو، تو کسی قدر اس کی تفصیل کی گئی. وہ تو پڑھنے سے تعلق اس کا ہے، دیر ہو جائے گی. بہرحال صرف آگاہی کے لیے اول یہ کہ ایسی کتابوں کا ورد رمضان شریف میں جیسے قرآن پاک کا زیادہ ہے، اسی طریقے سے اس مہینے میں ایسی کتابوں کا ورد جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت، نبوت، رسالت، اخلاق، معاملات، معاشرات کا ذکر ہو، تاکہ اس طرح تازگی ہوتی رہے. میں بیان کل بھی کیا تھا، کل بھی اسی میں ذہن میں بیٹھا ممبر پر تو بیان کر دیا. یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بہت لوگ متاثر ہو، مجموعات رہتے ہی بہت. میں سچ کہتا ہوں مجھے خود اتنا اندازہ نہیں تھا کہ رحمت ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اب بھی مسلمانوں کو ماں باپ سے زیادہ ہے. اطاعت میں کمی ہے، مگر ہے تو سب سے زیادہ پسند اب بھی اگر قاعدے بیان کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تو لوگ متاثر ہوتے ہیں. کل کافی مجمع بھی تھا، مجمع میں ایک بھائی ذہن میں آیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب شعر پڑھتے تھے، تر ہوئی بارات سے سوکھی زمین، تر ہوئی بارات سے سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین. فرماتے تھے، یہ بھی محمد احمد صاحب نے کئی بار تذکرہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ مولود نہیں پڑھتے، جب پڑھ تو لیا. یہ انداز تر ہوئی بارات سے سوکھی زمین. ماشاء فضل الرحمان کا ذکر آ گیا. بہت بڑے صاحب کرامات فیوض برکات تھے، سب کا ذکر آ جانا چاہیے. اکابر کا بھی صاحب کرامات فیوض برکات تھے، بہت ذکر. فرمایا کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر نہیں کرتے.
تر ہوئی شیر پڑھا، تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ بابا اصل تو وہی ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، عقائد کا اسوہ، اخلاق کا اسوہ، اعمال کا اسوہ، یہ سب اسوہ ایک بہت جامع لفظ ہے اسوہ حسنہ، بہت جامع ہے۔ اور میں کہتا ہوں ایک ظاہری اسوہ ہے، ایک باطنی بھی ہے۔ وہ باطنی کیا؟ اللہ کی محبت و اطاعت پر وفاداری، یہ ہے کہ نہیں؟ انابت اللہ، اصل تو اسوہ حضور کا یہ ہے، انابت اللہ، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، غم ہو، خوشی ہو، فتح ہو۔ فتح مکہ ہوا، کیا ہوا؟ جھکے حضور صلی اللہ تشریف لے گئے، تواضع۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ حضور جھکے اس لیے گئے مکے میں کہ تاکہ دشمن حملہ نہ کرے، یہ بھی ایک ہے، یہ حضور کی سیاست تھی کہ دشمن کیا اس میں ہم فتح کرنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے حملہ آور ہو جاؤ، یہ بھی ایک ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ تواضع، جہاں سے ہم نکالے جائے تھے آج فاتحانہ انداز سے ہم داخل ہو رہے ہیں، اس وقت فقیرانہ انداز سے بھی نکلنا مشکل تھا، یہ اس وقت فقیرانہ انداز سے بھی، لیکن جب تشریف لائے تو شکرانے کے طور پر فاتحانہ انداز، لیکن اس کے اندر متواضعانہ بھی رنگ، فتح فاتحانہ کیا واقعہ فاتحانہ تھا، لیکن دخول متواضعانہ تھا۔ مطلب تھانوی نے ترجمہ کیا، بہت عمدہ لفظ لکھا مجھ سے، صحابہ کرام جب نہیں ملا فقر و فاقہ میں رہا تو صبر کیا، کچھ نہیں رہا تو صبر کیا، جب ملا تو شکر کیا، اتنا جامع ہے۔ اور اپنی ملکیت کو مالکانہ انداز سے صرف نہیں کیا بلکہ چاکرانہ انداز سے صرف کیا، سب کچھ کھایا پیا سب کچھ، لیکن اپنے کو مالک نہیں سمجھا۔ ہم لوگ مجھے درجے 1-2 میں جو پڑھتے تو اس پر بھی یہ شعر لکھتے تھے، اب تو کہیں مجھے شعر بھی اب یاد نہیں ہے۔ مالک ہر شے خدا، یہ لفظ جملہ ہے، درجے 1-2 کی کتاب پر یہ لکھا، اوپر ہم لوگ لکھتے مدرس رہتے تھے ویسے۔ یہ کتاب ہمارے یہاں مستعار ہے، مالک ہر شے، اس کا مالک کتاب کا کون ہے؟ خدا۔ یہ تصور توحید اپنے مل کے مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فاتحانہ مگر متواضعانہ، قلب کے اعتبار سے متواضع۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی اسوہ کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا۔ آپ کا اسوہ کیا؟ انا العبد المستعیر المستجیر، ہے کہ نہیں؟ میں عبد ہوں، پناہ مانگتا ہوں، مستغیث ہوں، میں فریاد کرنے والا ہوں۔ یہ اسوہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صرف ظاہری نہیں ہے، باطنی اسوہ۔ اللہ ہم سب کو اس اسوہ سے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، اسوہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ فرمایا ہر نور و سرور جو مقرون بے اتباع سنت نہ ہو وہ کیا ہے؟ نور نہیں ہے، غرور ہے، غرور ہے۔ وہ جوکس میں بھی آ جاتا ہے، بہت سے بوٹیاں ہیں جو کھانے سے اس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ نہیں ہے۔ ہر کرامت یا ہر حال بات جو مقرون بے اتباع سنت نہ شود، غرور 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 دعویٰ ہے، غرور۔ اتباع سنت کے ساتھ مقرور ہے اگر آپ کا حال، تو در حقیقت وہی نور ہے، وہی روشنی ہے، وہی حضور کی کیفیت ہے۔
اس میں بھی دھوکہ ہوتا ہے. ہر نور و سرور مقرون با اتباع سنت نہ باشد. کیا ہے؟ غرورت، مکر و غرورت پر باطنی سنتوں کا استحضار ضروری ہے کہ نہیں؟ باطنی سنت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو. ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب بہت سنا. ارے بھائی علم نبوت تو حاصل کر رہے ہو، نور نبوت کی طرف بھی توجہ کرو. یہ انہیں کی کتاب ویسے لیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باطنی کیفیات صفات سے متصف فرمائے. کیفیات بھی باطنی. بہت کچھ لکھا ہے ماں شہید نے تو بہت لکھا ہے. اس کا ترجمہ ہے بہت. جو بنا سسرال اس کتاب کی بھی برکت حاصل ہو جائے. ارے سب وہی لکھے لوگ معلوم ہوتے ہیں. نیز فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں بہتر وہ بندہ ہے جب اس کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے. بعض صحابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے ظفر کر رہے تھے اور ہمارے دلوں سے ایمان اڑا جا رہا تھا. الحاصل وہ ہدایت جو فیض صحبت سے حاصل ہوتی تھی ایک امر نہایت طویل و عریض ہے جس کی تفصیل ان اوراق میں متعذر ہے. اس قدر مسئلہ متفق علیہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام امت سے افضل ہے. یہ سمجھو عقیدے کی بات. اب جو ہے سامان جو ہے سب مفیدی ہے. اس قدر مسئلہ اب کسی کے بارے میں کچھ کہو نہیں. اب کوئی اٹھتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے حضرت معاویہ متعلق ہے. جو زبان پہ آ جائے، جو قلم چل جائے. سوچو یہ قلم چل رہا ہے تم کدھر تم کو لے جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صاحب نے یا رسول اللہ کیا زبان کے بھی گناہ؟ ارے یہ تو ذراتی ہے، کھلیان لگا دیتی ہے خطاؤں کی، ہے کہ نہیں؟ یہ کرتے ہیں. اس طرح مسئلہ متفق ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام امت سے افضل ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض صحابہ مرتبہ اجتہاد اور منصب ولایت تامہ نہ رکھتے تھے. ایسی خاص کرنا چاہیے کہ ہر صاحب کمال کے ہم نشین ان کے تمام تابعین سے افضل و اکبر ہوتے ہیں. ان کو صحت کا شرط، ان کو سمجھداری کی جتنے لوگ بعد میں آئے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کم ہیں. امت کے افضل ترین لوگ صحابہ کرام، انہی کا حال بیان کیا. بہت بڑی ہے صحابہ کی شان. وہ ہے کہ ان کو مکی زندگی میں نہ تجارت کا حکم تھا نہ جہاد کا حکم تھا، کیونکہ تجارت سے مال ملتا ہے، جہاد سے بھی مال ملتا ہے. حضور نے ان کے بطن کو تجارت سے خالی رکھا تاکہ اصلاح صحیح ہو سکے. جب پوری اصلاح ہو گئی مدینے میں آ کے تجارت کا بھی حکم ہوئی یا جہاد کا بھی حکم ہو گیا. جہاد سے مال غنیمت ملے گا. دونوں زندگی میں مکی اور مدینے میں. مکی زندگی زمانے کیا ہے؟ ریاضت ہے. اور مدنی زندگی ریاست ہے نا. یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہیں. بہت ماتھانی اس کا ترجمہ کیا ہے. مکی زندگی میں نے جہاد کا حکم، جہاد کے حکم 13 سال میں. چلو دار ارقم میں رہو، کھانا ملے نہ ملے ذکر کرو، ہے کہ نہیں؟ دار ارقم اچھا کہیں دار ارقم وغیرہ نہیں سنا مدینے میں کہیں جہاد ہے، جہاد ہے. مدینہ نبی میں ذکر کرو، چلو یہ کرو. یہی تھا وہ دار المجاہدہ.
یہ نہ جہاد کا حکم تھا، دونوں لکھا ہے، تجارت صرف نہیں لکھا ہے، نہ جہاد کا حکم ہے ہوا، نہ جہاد سے بھی مال ملتا ہے یعنی بھائی، اور تجارت میں ملتا ہی ہے۔ ان کے دلوں کو دونوں محبت دنیا سے خالی رکھا اللہ تعالیٰ نے، اس قسم میں بھی نہ پڑو بھی مجاہدہ۔ اسی وجہ سے علماء ہمارے مشائخ کہتے کچھ دن مجاہدہ کریا کرو، فارغ ہونے کے بعد ایک آسان رہ جائے کرو کہیں، کون سنتا ہے؟ ہم ہی نہیں سنے کیا ہے، مجاہدہ ہے، دار مجاہدہ۔ ہمیں 6 مہینے کے لیے گئے تھے کہ نہیں، وہاں مکہ معظمہ میں گئے تھے، حضرت یعقوب صاحب بھی گئے تھے، ہمارے شیر احمد صاحب، وہاں قاسم صاحب بھی ساتھ تھے، تو حضرت صاحب کہا یہ بولی یعقوب پہلی مرتبہ آئے ہیں، صدر مغرب دعوی میں یہ آئے ہیں پہلی مرتبہ، آپ کے یہاں رہیں گے، ہم تو مدینہ ہوتے آنے، کہا ہاں چلے جائیں، چاہے آپ بھی جائیں ہے، لیکن کچھ بولیں گے نہیں، صدر مغرب کچھ بولیں گے نہیں۔ آئے لٹھا گیا تو خوش حضرت نے فوراً شکایت کیا کہ ایک ہی کام تو کہا تھا کہ بولیں گے نہیں، جو کوئی میرے پاس آتا تھا پہلے یہی بولنے لگے، لیکن اس کے بعد خود شیخ لکھتے ہیں کہ شیخ اتنا کامل تھا کہ اسی میں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور یہاں آنے کے بعد کتنے لوگوں کو وہاں یعقوب صاحب نے صاحب نسبت بنا دیا، شیخ کامل تھا۔ بات اس کی خرقیات بہت ہے یہ سب علمی بات بہت اٹھتا ہے مجھے، ابھی یاد آ گیا۔ اب تھوڑا سا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت تمام امت پر جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی تصدیق کرنا واجب ہے، اسی طرح آپ کی سنت کے اتباع کرنا اور آپ کے ساتھ محبت کرنا، آپ کی خیرخواہی قبول کرنا اور آپ کی تعلیم و توقیر کو بجا لانا اور آپ کے حقوق کا ادا کرنا لازم و ضروری ہے۔ چنانچہ سلف صالحین کے وہ ارشادات ملاحظہ ہوں جن سے ان کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور شوق کا پتہ چلتا ہے۔ محبت شوق ہے جھنڈی سے، اس لیے محبت صرف رسم ہے، مگر بدترین رسم ہے، کوئی رسم نہیں، اس سے نہ حضور کو خوشی نہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور شوق کا پتہ ان حضرات کے نزدیک اتباع سنت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اتباع سنت صرف محبت ہی کافی نہیں بلکہ اتباع بھی ہے، ماں اتباع سے محبت بھی ضروری ہے۔ وہ محبت اللہ علیہ قسمین، اللہ کی محبت 2 قسم پر ہے، فرض و ندب، صاحب فتح الباری۔ وکذالک حب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح جیسے اللہ کی محبت 2 قسم پر ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی فرض و ندب، فرض اور مندوب۔ ایک محبت تو مندوب فرض ہے سب سے زیادہ محبت رکھنا، اور ایک محبت طبعی ہے، ایک محبت عقلی ہے۔ صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت طبعی حاصل تھی، عقلی نہیں، عقلی تو سب کو ہے، تو اپنے محبت یہ طبعی۔ اس کی شاہ انور صاحب مثال دیتے تھے کہ دیکھو صحابہ کرام میدان کارزات میں تھے، جہاد میں تھے، تیر ہر 4 طرف سے آ رہے تھے، موت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے کھڑے ہو گئے، کوئی تیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے نہیں دیا، ہاتھ لے لیتے تھے۔ شاہ صاحب فرماتے تھے یہ محبت عقلی سے نہیں ہوگا، یہ محبت طبعی سے ہوگا۔ محبت آپ کی طبیعت بن چکی تھی، اس بنا پر شاہ صاحب لکھتے ہیں یا ہم نے حضرت سے سنا کہ کوئی کہتے ہیں بڑا آنکھ کی جھپک جائے گی،
اور تیر آنکھ ہونے میں لگ سکتی تھی حضور کو، نہیں لگنے دیے۔ صحابہ کرام کی محبت صرف عقلی نہیں تھی بلکہ طبعی ہو چکی تھی۔ وہ محبت، وہی فرد الندم جو ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ندم عقلی محبت تو ہونی چاہیے، لیکن ابھی مجھے سمجھ آیا، کبھی نہیں سمجھ آیا یہ فرض ہے، ایسی محبت ہو جو حضور پر آنچ نہ آنے دیے۔ اللہ کسی بات سے حضور کی تکلیف نہ دوسرے کی زبان سے نہ اپنی زبان سے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا ہے اس نے مجھ کو زندہ کیا ہے، اور جس نے مجھ کو زندہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آسان نسخہ ہے لیکن ہے کچھ لوہے کے چنے چبانے، لیکن جو چاہتے ہیں اللہ آسان بھی کرتا ہے، وہ المؤثر، اللہ آسان کرنے والا ہے۔ یہ آسان نہیں کر دیا صحابی کے لیے کہ تیر ایک حضور کو لگنے نہیں دیا، چھل نہیں ہو گیا سب، حضور کو ایک تیر لگنے دیا۔ آگ بھی ان کی موتی، جو طبعی چیز اس کو بھی آگ چھوڑ چکی تھی، بگنا کیونکہ یہ ابھی آگ بھی ہو جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ پسندیدہ جاری فرمایا اور آپ کے بعد جن طریقوں کو آپ کے خلفاء نے جاری فرمایا ان کا اختیار کرنا، کتاب اللہ کی تصدیق اور اللہ کے اطاعت پر عمل کرنا دین الہی کی قوت ہے۔ فرمایا ان کا اختیار کرنا، کتاب اللہ کی تصدیق، اللہ کے اطاعت پر عمل کرنا دین الہی کی قوت ہے۔ قوت اس سے آئے گی دین کی کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے، وہ سب کیا ہے؟ اطاعت، ذکر فکر اطاعتی تو ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ سب کے لیے ہم ضروری، مولوی مولانا ظاہر تاجر سب کے لیے تھی، سب کے لیے ہے۔ جب نبی سب کے لیے کافۃ للناس، تو خالی خانقاہی لوگوں کے لیے تھوڑی نا ہے، بازار کے لوگوں کے لیے بھی، کاروباری لوگوں کے لیے، سب کے لیے کافۃ للناس، سب کے لیے جو چیز واجب ہے سب کے لیے واجب ہے۔ مراتب کا فرق ضرور ہو سکتا ہے لیکن چیز تو جو ہے۔ حضرت علامہ کو آئے حضرت سے تعلیم تو سب سے پہلے یہ لکھ کے بھیجا ہے، شاگرد استاد کو لکھ رہا ہے کتنے ادب سے، لیکن لکھا وہی حق تھا، لکھا نسبت صوفیہ غنیمت تیس کبرا، صوفیہ کی نسبت غنیمت کبرا ہے، غنیمت صوفیہ کی نسبت۔ علامہ کا تھا آخری زمانہ ہے، دیکھیے فرمایا کہ اس کی فرضیت مسلم ہے، فرضیت کی کیفیت میں فرق ہو سکتا ہے لیکن اصل حقیقت میں فرق نہیں ہو سکتا۔ نسبت تو بہرحال ماں باپ سے ضروری ہے کہ نہیں، اگر بہت بیمار ہے تو خدمت کر سکے گا، لیکن باپ کے ادب تو کرنا ضروری ہے ہمارا، سمجھ گئے؟ انہیں کی شاگرد تھے حضرت بھی نسبت صوفیہ غنیمت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کر۔ ان کا اختیار کرنا، دین کا اختیار، کتاب اللہ کی تصدیق کرنا، اللہ کے اطاعت پر عمل کرنا دین الہی کی قوت ہے۔ تم چھوڑو گے دین میں روح پیدا ہوگا، جو چاہے گا تم کو دبائے گا۔ تم اگر قوی ہو گئے اپنے دین پر تو کوئی مٹا نہیں سکتا، نہ کوئی دبا سکتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق، اور اس میں نہ کوئی گھٹا بڑھا سکتا ہے، کوئی گھٹا بڑھا سکتا، اور نہ کسی کو اس میں تبدیلی کا حق ہے، اور نہ کسی کو ایسے شخص کی راہ میں
نظر کرنا جائز ہے جو اس کی مخالفت کرے، جو مخالفت کرے اس سے دور رہو۔ حضور کے دین کی مخالفت بہت خطرناک ہے، کوئی اس کی تائید بھی نہیں کرتا۔ جس نے اس کا اقتداء کیا اس نے ہدایت پائی، اور جس نے اس سے مدد چاہی وہ منصور ہوا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور تم ناصر بنو گے اللہ کے، پھر تم ناصر نہیں منصور بن جاؤ گے۔ ذاکر مذکور ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ فاذکرونی اذکرکم۔ وہاں گنگوئی بھی لکھتے ہیں، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی آیت نہیں ہے ذکر کی فضیلت میں، اس سے بڑھ کے فاذکرونی اذکرکم۔ میں نے کہا دونوں محقق ہیں، دونوں ہی بات لکھ رہے ہیں، علامہ ابن قیم بھی، وہاں گنگوئی۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی واشکروا، جب تم ذاکر ہو گے تو مذکور ہو جاؤ گے۔ تب آمان صاحب ہر جگہ خدمت کر مخدوم شدہ کہ نہیں، خادم رہتا ہے پھر مخدوم بھی ہو جاتا ہے وہی آدمی، اس کی پھر خدمت ہوتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے جو اپنے کسی بڑے کی تعظیم کرتا ہے اس کے سن کی وجہ سے، حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سن کے بعد دوسروں کو مقرر کرتا ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے۔ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو اس کے سن کے سن اور کچھ نہیں، اس کے بوڑھا آدمی ہے، اس کی ہم کو مدد کرنی ہے۔ دیکھ کتنا عام ہو گیا کہ نہیں، یعنی کہ عالم فاضل شیخ تبھی نہیں، بوڑھا ہو گیا، معذور ہو گیا ہے، اس کی مدد کرو۔ ابو بکر صدیق جاتے تھے، ایک خطیب بہت مشہور، ان کو کھلانے جاتے تھے، اور جب آتے تھے اس کو ایک ایک ڈالتے تھے۔ دوسرے لوگ گئے، کہا تم کون ہو؟ ابو بکر نہیں کیا؟ کہا نہیں۔ ارے وہ تو اس طرح کھلاتے تھے مجھ کو، معذور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سن جو سے اکرام کرے گا کسی بوڑھے کو اس کی سن کی وجہ سے، تو جب وہ سن رسیدہ ہوگا بوڑھا، ایسے لوگوں کو مقرر کریں گے جو اس کی تعلیم کریں گے، اس کی خدمت کریں گے۔ یہ ہے جیسے کہے ویسے کرے، اچھا رہے گا تو اچھا سنو گے۔ اللہ جس نے اس کا اقتداء کیا ہے وہ ہدایت پائی ہے، اور جس نے اس سے مدد چاہی وہ منصور ہوا، منصور۔ اور جس نے اس کی مخالفت کی اور طریق مومنین کے علاوہ کسی اور طریقہ اتباع کیا، اس کو اللہ تعالیٰ ادھر سے ادھر پھیر دے گا، رہے گا نہیں، برا ہو جائے گی، برا ہو جائے جدھر وہ پھرا ہے، اور اس کو دوزخ میں جھونک دے گا جو برا ٹھکانا ہے۔ بڑوں کی تعظیم جنت کی طرف لے جائے گی۔ راہ جنت اتباع سنت ہے، راہ جنت ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی، راہ یحببکم اللہ۔ محبت کی راہ کیا ہے؟ محبت کی راہ اطاعت ہے۔ محبت اطاعت پھر بعد اللہ تعالیٰ کی جنت میں دخول۔ حضرت حسن ابن علی کا ارشاد ہے، سنت میں تھوڑا سا عمل کرنا بدعت میں بہت سے عمل کرنے سے بہتر ہے۔ بدعت کے ساتھ کوئی عمل کر رہے ہو اور سنت تھوڑا سا، بدعت کو کندن وہ کہاں براؤزن کہاں نہیں کر۔ بدعت کا یہ ہے کہ پہاڑ کھود ڈالو اور ملے گا تنکا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سنت پڑھ کے اور سونے کے پہاڑ حاصل کر لو، وہ ایک سنت۔ حضرت مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ کھانے کے بعد قیلولہ کرنا ہزاروں تمہاری دمبا اس کے قربانی سے بہتر ہے، کیونکہ وہ سنت اس سے طرف منسوب، سنت کی طرف وہ عمل قیلولہ سونا جو غفرت کی چیز ہے، کیونکہ اس کی نسبت حضور کی سنت کی طرف ہوگی، اسے اس کی قیمت کا کیا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے۔ قیلولہ کرنا سنت کی نیت ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے
قیلولہ کرنا، اس نیت کیا نیت کر لو کیا حرج ہے؟ نہیں، سوئیں گے خوب، ابھی یہ نیت کر لو کہ حضور کی سنت ہے اس پر سو رہے ہیں، ثواب ہو گئے نہیں؟ ہمارے حضرت کے آخر میں بہت زیادہ اس پر سب علوم چھوڑ کے یہ سنت پر عمل کرو، سنت پر عمل کرو۔ استنجا کرنے جاؤ تو خیال رکھو کون پیر رکھنا ہے، نکلو تو کیا پڑھنا ہے، مسجد میں جاؤ تو کیا۔ شاف الرحمان صاحب مرادی میں وہاں بیٹھ گئے تھے اپنے میں، کوئی سب بائیں پر رکھا مسجد میں، وہیں سے چلا ہے لوگوں سے، اس طرح مسجد میں نہیں داخل ہوا کرتے، اس طرح نہیں تھا، دائنا پیر رکھو۔ حضرت کا بھی بہت طریقہ ہے اس پر آگے، سنت یہ پہلے نہیں تھے، یہ 2-4 سال پہلے سے ہو گیا تھا بہت زیادہ، کبھی وہ بیان بھی ہم نے تقریر آتی ہے دیکھی، کہیں اس کا بیان نہیں آتا، عقید میں اسی پہ بیان، سنت پر عمل کرو، مفت کا ثواب ہے۔ ابھی پخانے جانے میں کوئی پیر رکھو گے نہیں تو سنت کے مطابق پیر رکھو گا، نکلنے میں پیر رکھو، مسجد میں جانے میں کوئی پیر رکھو گے نہیں تو سنت کے مطابق دہنا پیر رکھو، ہے کہ نہیں؟ ابن شہاب فرماتے ہیں کہ ہم کو اہل علم کے جماعت سے یہ بات پہنچی ہے کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑنا نجات ہے۔ سب کچھ دیکھیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت میں میانہ روی اختیار کرو، بدعات میں بہت سی محنت اور کوشش سے بہتر ہے۔ آرام یہ نہیں کہ اس میں ہلکا پڑتا ثواب، تو سنت کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ کلمتان حبیبتان کیا کوئی مشکل ہے؟ خفیفتان احسان ہے، لیکن اہم الکلمات اللہ کے نبی ابو عثمان حیاری کا ارشاد ہے کہ جو شخص قولاً و فعلاً سنت کو اپنے اوپر حاکم بنا لے گا وہ حکمت کی بات کہے گا، اس کے زبان سے حکمت کی بات نہیں ہے، اور جو شخص ہمارے نفسانی کو اپنے اوپر حاکم بنائے گا وہ بدعت کے ساتھ کلام کرے گا، جو نکلے بدعتی معصیت۔ شاہ تصریف فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اصول 3 ہیں۔ اول اخلاق و افعال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدا کرنا، دوسرے عقل حلال کھانا حلال، تیسرے تمام اعمال میں نیت کا خالص کرنا۔ 3 کون کر رہا ہے؟ ساتھ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ شاہ تصریف بہت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بے شک میرے نزدیک ابو طالب کا اسلام قبول کرنا اپنے والد ابو قحافہ کے اسلام لانے سے زیادہ خوشگل تھا، اس لیے کہ ابو طالب کے اسلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی حاصل ہوتی تھی۔ ابو طالب ترجیح دیا کہ اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب سے مروی ہے، انہوں نے حضرت عباس سے عرض کیا کہ آپ کا اسلام لانا مجھ کو اپنے والد خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب، ایسی محبت حضور سے، حضور کی سزا ہو، اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے محبت کا کیا حال ہے؟ داماد ہے تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ واللہ آپ میرے نزدیک ماں باپ اور اولاد سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور آپ میرے نزدیک ایسے محبوب ہیں جیسے پیاس کی حالت میں پیاسے کو ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے۔ لیکن یہ الفاظ ہی پڑھیے تو معلوم ہوگا، اپنے اکابر کی کتابیں پڑھیے، وہ الفاظ ہم لوگ لا نہیں سکتے۔
عبداللہ ابن عمر کا پاؤں ایک دفعہ سن ہو گیا تھا. کسی نے ان کو بتلایا کہ آپ اس شخص کو یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو تو آپ کی تکلیف جاتی رہے گی. چنانچہ آپ نے یا محمد کہا، اسی وقت ان کے پاؤں کی تکلیف دور ہو گئی. مروی ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. ان سے عرض کیا کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جانب سے پردہ کر بنا دیجیے تاکہ میں ان کی زیارت کر لوں. پردہ چنانچہ انہوں نے پردہ ہٹا دیا تو عورت اس قدر روئی تو وہی جاں بحق ہو گئی. جب اہل مکہ زید بن وسنہ کو قتل کرنے کے لیے حرم شریف سے باہر لے گئے تو اس وقت ابو سفیان بن حرب نے ان سے کہا، اے زید، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم اس بات کو محبوب رکھتے ہو کہ اس وقت تمہارے عوض ہمارے پاس محمد ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے ہیں؟ گردن ماری جانے والی تھی. کہا کہ اب تو تم یہ چاہتے ہو کہ زید نے کہا، واللہ میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہے اس جگہ آپ کو ایک کانٹا بھی لگے، تلوار لگنے کا. یہ محبت جان میں لیتے تھے کافی. اور میں بیٹھا رہوں. اس بات کو سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا وہ کسی کو اتنا محبوب رکھتا ہو. جان کے بعد میں کانٹا چمنا بھی حضور کو گوارا، قتل ہونا گوارا لیکن کانٹا چمنا حضور کو گوارا. جیسا کہ اصحاب کہا کسی کو نہیں دیکھا وہ کسی کو ایسا محبوب رکھتا ہوں جیسا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتے ہیں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. یہ دعا کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی. اللہ سے محبت ضروری ہے. محبت اللہ علی قسمین. اللہ کی محبت بھی دو قسم، فرض و ندب. وکذالک محبت رسول فرض و ندب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، پکی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. ان کی شفاعت کبریٰ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، محرم فرمائے. کعبہ شریف نے کہہ دیا جانے لگا، اے محمد جو میرے پاس آئیں گے میں ان کا ذمہ دار ہوں، شفاعت کروں گا. بقیہ لوگوں کی شفاعت تم کرنا، تمہاری کعبہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کسی کی بھی شفاعت ہو کو جنت میں اللہ بھیج دے. اپنی محبت نسبت لے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، کعبہ ہی مہربانی کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سب سے بڑی، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل. اللہم انی اسألک الجنہ وما. حضرت بہت فرماتے تھے یعنی ایک مطلب تو جنت مانگ لیا روز دن بھر میں جنت بھی خوش ہو، اللہ تو خوش ہو، جنت بھی خوش ہو جائے گی. میرے لیے تعلیم یہ خاص حضرت کا انداز تھا. دوزخ سے ایک مطلب پناہ مانگی ہے، دوزخ بھی خوش ہو جائے گی، مجھ سے لوگ پناہ مانگ جائے. جو حاکم ہو ظالم دوسرے لوگ بھاگتے تو وہ خوش ہوتا ہے، دیکھو ہمارے ڈر سے بھاگ رہے ہیں. اس کی مثال دیتے تھے چوراہے میں پولیس کھڑا رہتا ہے اور 3 آدمی بیٹھا کے رکشے نہیں لے جاتا نا تو پہلے ہی اتر جاتے ہیں، ایک آدمی اتر جائے گا. اب تو نہیں دیکھتا لیکن پہلے ہم لوگ خود اتر جاتے ہیں، 3 آدمی نہیں رہتے. تو فرماتے تھے کہ دیکھو وہ پھر بھی وہ دیکھے رہتا ہے لیکن جب جادو گزرتا تو وہ نہیں بولتا. کہتا ہماری رعایت کیا، ڈر کی وجہ سے رک گیا تو اس ڈر کی رعایت سے وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو. اگر 3 کو لے کے جائے پکڑ لے گا
اور دیکھ لیا کہ وہاں ایک آدمی اتار دیا، پھر جا کے بیٹھا بھی دیتا ہے، لیکن دوڑا کے پکڑتا نہیں، کیونکہ رعایت قانون کی وہ کرتا ہے. سمجھ گئے؟ اب دعا کر لو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ کے اطاعت، اس کے رسول کے اطاعت، اس کے دین کے اطاعت، اس کے کتاب کے اطاعت، اللہ ہم سب کو اس کے اطاعت کو آسان فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم چھوٹی کہتے ہیں اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. اطاعت کو چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑو اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو، تو یہی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فوز. اللہم انی اسألک الفوز فی القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء ومرافقۃ الانبیاء والنصر على الاعداء انک سمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین.